إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج کے درس کا موضوع ہے قربانی کتنے دن تک. موضوع میں آگے بڑھنے سے پہلے تمہید کے طور پر یہ عرض کر دیں کہ ایام قربانی کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور یہ اختلاف شروع سے چلا ہے کہ قربانی کے کتنے دن ہیں. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوتار میں جو کتاب یہاں رکھی ہے فقہ السنہ کی، ان کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس میں 5 اقوال ذکر کیے انہوں نے. ابھی ہم انشاءاللہ وہ عبارت ان کی سنائیں گے، جن میں راجح جو قول ہے وہ یہ کہ قربانی کے 4 دن ہیں. یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ، اور اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں 3 دن یہ قربانی کے ہیں. اس وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہ سب سے افضل دن قربانی کا وہ یوم النحر ہے 10 ذو الحجہ، اور سب سے افضل اس لیے ہے کہ ایام عشر میں وہ 10 ذو الحجہ داخل ہیں، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ اعمال جو ان ایام عشر میں انہی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اور دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب سوال کیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. ان ایام میں جو اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں جن میں 10 ذو الحجہ بھی ہے، الا رجل، مگر ہاں وہ آدمی خرج بنفسہ و مالہ جو اپنی جان اپنا مال لے کر کے نکلا، ثم لم یرجع بذلک من شیء، پھر کچھ لے کر کے واپس نہیں آیا. معروف اور مشہور حدیث ہے، اور خطبے میں یہ حدیث بیان کی جا چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، تو اس کا یہ عمل یقیناً افضل ہے. تو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ان دنوں کے اعمال ہیں، اور ان 10 دنوں میں یوم النحر بھی ہے. اس لیے قربانی بھی ایک عمل عبادت ہے، تو یہ عبادت بھی 10 ذو الحجہ کو سب سے افضل ہے. اب جو ایام تشریق ہیں 11، 12، 13 ذو الحجہ تک 3 دن ایام تشریق کہے جاتے ہیں. اور کیوں کہے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان دنوں میں لوگ دھوپ میں گوشت کو سکھاتے تھے. حافظ نظر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں باقاعدہ یہ ذکر کیا ہے کہ لوگ دھوپ میں پہاڑی پہ گوشت کو سکھاتے تھے، اور جب سورج کی روشنی پڑتی تھی تو گوشت چمکتا تھا، تو اس سے نام اس کا پڑا تشریق. ان دنوں میں گوشت سکھاتے تھے لوگ سورج کی روشنی میں. اب وہ دن جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس دن کو کس نام سے تعبیر کیا ہے. یہ میرے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں لیشہدوا منافع لہم. اس سے قبل کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے، منادی کر دیجئے. وہ پیادہ آئیں گے، پیدل آئیں گے، دبلے پتلے اونٹوں پر آئیں گے، دور دراز کا سفر کر کے آئیں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنے نفع کی جگہوں پر حاضر ہوں اور اللہ کا نام لیں، ذکر کریں اللہ کا نام. فی ایام معلومات،
مخصوص اور معلوم چند دنوں میں کن پر اللہ کا نام لیں؟ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، ان چوپایوں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے، ان چوپایوں پر ان مخصوص اور معلوم اور متعین دنوں میں اللہ کا نام لیں۔ بہیمۃ الانعام کی تشریح دوسری جگہ وہ نر و مادہ ملا کر کے 8 قسمیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، کل 4 ہیں۔ تو ان بہیمۃ الانعام پہ ان مخصوص اور متعین اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیں، اور آگے اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، یہ جو ان معلوم اور مخصوص دنوں میں اللہ کا نام لوگے چوپایوں پر، ان سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود کھاؤ اور کسے کھلاؤ؟ البائس کہتے ہیں حد درجہ محتاج آدمی کو جو دستے سوال دراز نہ کرے، بہت بے نوا ہے، محتاج ہے، غریب ہے، مفلس ہے، اس کی حالت دیکھ کر کے لوگ اس کو سمجھیں کہ ہاں یہ ضرورت مند ہے، دستے سوال دراز نہ کرے، اسے بائس کہتے ہیں۔ الفقیر جو دستے سوال بھی دراز کرے، تو خود کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ۔ اب یہ متعین ہو گیا کہ ان مخصوص دنوں میں، ان معلوم دنوں میں کیا کریں گے؟ ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام لے کے ان کو ذبح کریں گے، خود کھائیں گے اور محتاجوں، فقیروں، بے نواؤں کو کھلائیں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں میرے سامنے یہ تفسیر القرآن العظیم ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے جو معروف اور مشہور ہے، اور قرآن کی معتبر تفاسیر میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے ایام معلومات، ان معلوم دن، اور دوسری کہ اللہ نے ایام معدودات کہا ہے، ٹھیک ہے، جہاں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا نام لو، اور جو 2 دن میں جلدی کر لے جائے، یعنی منا سے نکل جائے کوئی حرج نہیں ہے، اور جو تاخیر کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے بھی مراد یہی ایام تشریق ہے۔ آپ دیکھیں ایام معلومات کے تعلق سے امیر المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر دعا دی تھی، اور ان کے بارے میں اللہ سے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس نے میرے چچا زاد بھائی کو قرآن کا علم عطا کر اور دین میں سمجھ۔ ایام معلومات کی ان سے 2 تفسیر مروی ہے، ایک تو یہ کہ یہی جو ایام عشر ہیں 10 ذی الحجہ، اور دوسری تفسیر ان سے جو مروی ہے اور جس کا ذکر کیا ہے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القول الثانی فی ایام المعلومات، کہتے ہیں قال الحکم عن مقسم عن ابن عباس الایام المعلومات یوم النحر و3 ایام بعدہ۔ ایام معلومات حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوم النحر ہے اور اس کے بعد 3 دن، یوم النحر اور اس کے بعد 3 دن، یہ معلوم اور متعین ایام ہیں۔ تو کل کتنے ہو گئے؟ یوم النحر اور 3 دن کو ملا کے 4 دن ہوئے۔ کہتے ہیں وَيُرْوَى هَذَا عَنْ ابن عمر وابراہیم النخعی، یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، متبع رسول مشہور ہیں صحابہ کرام کے درمیان، ان سے اور ابراہیم نخعی سے مروی ہے۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنبَلَ فِي رِوَایَةٍ عَنْهُ، علامہ کثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی جانب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک روایت میں گئے، ان سے ایک روایت 3 دن کی بھی ہے اور ایک روایت 4 دن کی بھی ہے۔ کہتے تیسرا قول کیا ہے؟ قال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا علی بن مدینی قال حدثنا یحیی بن سعید قال حدثنی ابن عجلان قال حدثنی نافع ان ابن عمر کان یقول، یہاں حضرت ابن عمر کا قول نقل کیا ہے الایام المعلومات والمعدودات، عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ معدودات کو شمار کر لیا، ایام معلومات اور ایام معدودات ہن جميعهن 4 ایام، کل ملا کر کے یہ 4 دن ہوتے ہیں۔ فالایام المعلومات، تو ایام معلومات یہ تفسیر کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ، دونوں کو ملا کر کے
یوم النحر یعنی 10 ذوالحجہ، ویومان بعدہ اور اس کے بعد 2 دن، والایام المعدودات 3 ایام بعد یوم النحر، یوم النحر کے بعد 3 دن، تو کل ملا کر کے کتنا ہوا 4۔ کہتے ہیں ھذا اسناد صحیح الیہ، ان تک کی سند جو ہے صحیح پوچھا۔ وقالہ السدی، امام سدی نے بھی فرمایا، وہ ہوا مذہب الامام مالک بن انس، ایک قول امام مالک کا بھی، امام مالک کا ایک دوسرا قول کیا ہے 3 دن صرف کہتے ہیں، جیسے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے۔ میں اس لیے منسوب کہہ رہا ہوں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ 3 کی روایت نہیں ہے، 3 دن کی۔ کہتے ہیں اس کو تقویت جو ہے اس اللہ کے قول سے پہنچتی ہے، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو میں نے پہلے تشریح کر دی کہ بہیمۃ الانعام جو اللہ نے عطا کیے ان پر نام لینا ہے، یعنی ان کو ذبح کرنا ہے۔ تو 4 دن ہوئے ان کے ذبح کے وقت، ان کا یعنی ذکر اللہ عند ذبحھا، ذبح کرنے کے وقت۔ چوتھا قول بھی انہوں نے نقل کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں عرفہ کا دن ہے، یوم النحر ہے، اور اس کے بعد 1 دن، یعنی عرفہ کو بھی شامل کر لیا ہے معلومات میں، اور یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل۔ اب دیکھیے یہ اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح تھی ایام معلومات کے تعلق سے۔ ہمارے وہ علماء جو صرف 3 دن کے قائل ہیں، کوئی مرفوع حدیث ان کے پاس ہے نہیں کہ آپ نے 3 ہی دن قربانی کے لیے کہا ہو، نہیں ہے۔ بعد آثار صحابہ اور آثار تابعین ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن کی اس تفسیر و تشریح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے، ایک ان کی جو تفسیر ہے اس میں اگرچہ ضعف ہے لیکن دوسری طرف سے اس کو تقویت ملتی ہے۔ تو ایام معلومات یہ 4 دن ہو گئے متعین قرآن سے۔ اب آثار صحابہ بھی ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کا اثر ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ہیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے باقاعدہ مسند امام احمد حنبل میں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اضحیہ اس کی تعریف کیا ہے۔ مغنی المحتاج بڑی معروف کتاب ہے، اسی طرح الاقناع بھی، اس میں تعریف کی گئی ہے، ہی ما یذبح من النعم تقربا للہ تعالی من یوم العید الى آخر ایام التشریق، یعنی اضحیہ کسے کہتے ہیں، قربانی کسے کہتے ہیں کہ جانور جو ذبح کیا جائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، عید الاضحیٰ کے دن سے لے کر کے ایام تشریق کے آخر تک، یعنی ایام تشریق جو آخری دن ہے 13 ذوالحجہ تک، تو تعریف میں بھی یہی چیز داخل ہے۔ اور یہ جو تشریق ہے، آپ تعجب کریں گے کہ اس تشریق کی بنیاد پر دیوبند کے فارغ ایک بہت بڑے عالم مولانا انعام اللہ قاسمی، ٹھیک ہے، اور ندوہ کے فارغ ایک بہت بڑے عالم جن کا تو باقاعدہ بیان آن دا ریکارڈ موجود ہے، مولانا سلمان ندوی کا بیان موجود ہے 4 دن کی قربانی کے تعلق سے۔ ایام قربانی کے صفحہ 22 پر مولانا انعام اللہ قاسمی رقم تراد ہیں، اس قول یعنی وجہ تسمیہ جو ہے، تشریق کی وجہ تسمیہ، کہتے ہیں اس کے بموجب ایام تشریق کا اطلاق جتنے دنوں پر بھی ہوگا اس کا تعلق ذبیحہ اور قربانی سے ہوگا، کیونکہ کوئی ایسا دن جس میں قربانی جائز نہ ہو تشریق کا دن نہیں کہا جا سکتا۔ تم کہتے ہیں دیوبند کے وہاں پر، ٹھیک ہے، کہ تشریق کی جو وجہ تسمیہ ہے، نام کیوں پڑا اس کا تشریق، وجہ تسمیہ مطلب تسمیہ نے نام رکھنا، اس لیے نام اس کا پڑا۔ کہتے ہیں یہ وجہ تسمیہ خود یہ وجہ بتلاتی ہے کیا کہ کوئی ایسا دن جس میں قربانی جائز نہ ہو تشریق نہیں کہا جا سکتا۔ لہذا جب یوم النحر کے بعد 3 دنوں کو کہتے ہیں باجماع امت، کیا کہتے ہیں باجماع امت تشریق کہا گیا ہے، تو قربانی بھی یوم النحر کے بعد 3 دنوں تک جائز ہوگی۔ اگر جو مخالفت کرتے ہیں 4 دن کے قربانی کی طرف سے،
اگر ان کی طرف سے یہ بات آ جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں نا الفضل بما شہدت بہ الاعداء، بڑا مشہور مقولہ ہے کہ فضل اسے کہتے ہیں جس کی گواہی دشمن بھی دیں، یا کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، اگر چلو جادو کے قائل نہیں حال ہے، لیکن مسئلہ مشہور ہے۔ آپ دیکھیں یہ ایک اعتبار سے ہے، یہ صحیح مسلم ہمارے سامنے ہے، اگر تفصیل میں جائیں گے تو بہت وقت ہوگا، میں اختصار سے بھی کام لینا ہے۔ صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث نقل کی اس پر امام نووی رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب النہی عن صوم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، بیان ہے فطر کے دن روزہ رکھنا اس کی ممانعت کا، اور اضحیٰ کے دن یعنی قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کا بیان۔ یہاں اس کے تعلق سے فرماتے ہیں نہا عن صیام یومین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کا روزہ رکھنے سے منع کیا، ایک فطر کا دن یعنی عید الفطر کا دن، اور دوسرے قربانی کا دن، تو قربانی کے دن بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اب قربانی کا دن جب متعین ہو گیا کہ ایام تشریق ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ عید کے دن ہیں، اور عید کے دن یہ کوئی نہیں کہتا کہ ایام تشریق عید کے دن نہیں ہے، مینا میں جو حجاج کرام آخر تک رکیں گے تو 13 ذوالحجہ تک رکتے ہیں، تو ایام تشریق جب یہ عید کے دن ہیں تو عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب روزہ رکھنا جب حرام ہے تو اس کا مطلب وہ قربانی کا دن ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ یوم الفطر کو یعنی عید الفطر میں ہم کچھ کھا پی کر کے جائیں گے اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھ کر کے جائیں گے، یہ عوام میں معروف ہے، روزہ کہتے غلط ہے، روزہ نہیں کہنا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز ہم پڑھنے کے لیے جب نکلیں تو بغیر کھائے پیے نکلیں، اور پھر آئیں قربانی کریں پھر کھائیں، یہ سنت ہے۔ وہ روزہ اسے نہیں کہتے اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو جب عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایام تشریق بھی عید کے دن ہیں، جب یہ عید کے دن ہیں تو ان دنوں میں ہم قربانی کریں گے، ان دنوں میں کیا ہے؟ قربانی کریں گے۔ جی اور دیکھتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد۔ کہتے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اس کو، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور باب باندھا ہے باب فی صوم العیدین، اور اس کے بعد ہے باب و صیام یوم التشریق، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کا بیان، ایام تشریق میں روزہ رکھنے کا بیان۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حسن بن علی نے، انہوں نے کہا بیان کی وہب نے، انہوں نے کہا بیان کی موسیٰ بن علی نے مدار تعبیر کیا ہے، کہا بیان کی عثمان بن شیبہ نے، انہوں نے کہا بیان کی وکی نے، وہ روایت کرتے موسیٰ بن علی سے، اور پھر یہ وہب کی حدیث میں ہے کہ ان کا میں نے سنا اپنے باپ سے، انہوں نے سنا عقبہ بن عامر سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، اے مسلمانوں عرفہ کا دن، یوم النحر اور ایام تشریق یہ ہمارے عید کے دن ہے، وہی ایام اکل و شرب، اور یہ کھانے پینے کے دن ہے۔ تو ایام تشریق کو کھانے پینے کا دن قرار دیا، اور اس دن کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب روزہ رکھنے سے منع فرمایا تو معلوم کیا ہوا کہ اس دن ہم قربانی کریں گے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ ہے،
صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے باب زجر عن صیام ایام تشریق بتصریح نہیں، یعنی ایام تشریق کے روزوں کی صریح نہیں کے ساتھ ممانعت کا بیان۔ یہاں یہ نقل کرتے ہیں امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا یہ منع ہے، اور اس کے قبل جو باب باندھا ہے باب النہی عن صوم ایام تشریق، ایام تشریق کے روزوں کی ممانعت کا بیان، اور اس تعلق سے حدیث لائے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست ایام صوم، یہ روزے کے دن نہیں ہیں، انہا ایام اکل و شرب، یہ کھانے اور پینے کے دن ہے۔ تو یہ روایت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اس میں ایک راوی ہے محمد ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق ثقہ ہے لیکن مدلس ہے، لیکن شواہد کی بنیاد پر یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اسی طرح سے یہ سنن دارقطنی ہمارے سامنے ہے، سنن دارقطنی۔ اب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی جو روایت آتی ہے، اور یقین اس میں انقطاع، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کو مان لینے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے قابل حجت ہے یہ روایت۔ یہاں ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان رسول وسلم قال ایام التشریق کلها ذبح، یعنی ایام تشریق جتنے ہیں سب ذبح کے دن ہیں، اور یہ روایت مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت ہے کل ایام تشریق ذبح، جتنے ایام تشریق ہیں سب ذبح کے دن ہیں۔ حدیث نمبر 16873۔ علامہ شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو صحیح لغیرہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے۔ اور یہاں بھی جو دارقطنی کی روایت ہے، اس روایت میں انقطاع ہے، وہاں بھی انقطاع ہے، لیکن متعدد سندوں سے مروی ہونے کی وجہ سے شواہد کی بنیاد پر، شواہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ، شاہد میں نے گواہ ہوتے ہیں نا۔ اس کو عام فہم زبان میں اس طرح سمجھے کہ ایک آدمی آیا گواہی دینے کے لیے، تھوڑا کمزور پڑا تو دو چار کو اور بلا لیا، تو گواہی مضبوط ہو جاتی ہے کہ ایک کی جگہ پر دو چار اور آ گئے۔ عام فہم زبان میں سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اگرچہ اس میں انقطاع ہے، لیکن دیگر بعض کتب حدیث میں موصول روایت موجود ہے، اور اس موصول میں بھی ضعف ہے، بعض راوی کمزور ہیں، لیکن کل ملا کر کے یہ روایت صحیح لغیرہ۔ یا امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیحہ میں کہ درجہ حسن کی روایت پہنچتی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن، وہ اسی روایت کو کہتے ہیں اس میں انقطاع نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، اس لیے 3 دن۔ تو 3 دن کی کوئی صحیح مرفوع روایت تو لائیے، یا آپ نہیں مان رہے جبیر بن مطعم کی روایت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ انقطاع ہے اس میں، تو آپ کوئی صحیح مرفوع روایت لائیے جس میں صرف 3 دن کی صراحت ہو۔ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس تو یہاں جو تفسیر ہے، تفسیر ابن کثیر اور دیگر تفاسیر میں، تفسیر قرطبی میں اور دیگر تفاسیر میں یہ چیز موجود ہے صراحت کے ساتھ کہ ایام معلومات اور ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ ایام تشریق یا النہر اور ایام تشریق ہے۔ جب یہ متعین ہو گیا اور ہمیں بہیمۃ الانعام پہ اللہ کا نام لینا ہے، اور اس کی تفسیر کیا ہے؟ ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام کیا لیں گے؟ اللہ کا نام، پھر پکاریں گے کہ اے بکرے اللہ کے نام پر آ جا، مطلب ذبح کریں گے۔ تو اور ان معلوم متعین دنوں سے مراد ایام تشریق یا النہر کے ساتھ یا ایام تشریق، تو 4 دن ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم کہتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی روایت میں انقطاع بعض لوگ ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں انقطاع ہے اس میں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بعض لوگ نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا اصل، جبکہ وہ شعیب ارناؤت رحمۃ اللہ انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ متعدد سندوں سے مروی ہونے کی وجہ سے شواہد کی بنیاد پر یہ روایت کیا ہے؟ اپنی جگہ پر صحیح لغیرہ ہے۔ کیا ہے؟ اپنی جگہ پر صحیح لغیرہ ہے۔ آئیے دیکھیں یہ نین الاوتار جس کا آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ کی کتاب فقہ السنہ،
پر مشتمل ہے احادیث کی، مسائل کا استنباط بہت اچھے انداز میں انہوں نے کیا ہے. یہاں تو نہیں، لیکن جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں یہ داخل نصاب ہے. کلیۃ الحدیث میں ہم لوگوں نے کتاب پڑھی ہے اور اسی وقت کی کتاب ہے، اس لیے بہت پرانی لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ 30-32 سال ہو گئے. دیکھیے یہاں بھی علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ کل ایام تشریق ذبح، جتنے ایام تشریق ہیں سب ذبح کے دن ہیں. رواہ احمد وهو للدارقطنی من حدیث سلیمان ابن موسیٰ. دارقطنی جس کا میں نے بھی یہ ہمارے میں سامنے ہے، دارقطنی کہاں یہ ہے. آپ دیکھیں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ 5 اقوال نقل کرنے کے بعد، پہلا قول انہوں نے نقل کیا 4 دن، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فہادی 5 مذاہب، یہ 5 مذاہب ہوئے. بعض لوگ کہتے ہیں صرف یوم النحر کو قربانی کریں، یہ داؤد ظاہری وغیرہ کا یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اس کے بعد قربانی نہیں ہے. یہ بھی ایک قول ہے. کہتے ہیں ارجحها المذهب الاول، سب سے زیادہ راجح ان 5 مذاہب میں، 5 مسالک میں پہلا مذہب ہے للاحادیث المذکورہ فی الباب، ان احادیث کی بنیاد پر جو باب کے تحت ذکر کی گئی ہے. وَهِيَ يُقَوِّي بَعْدُهُ بَعْدًا، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث بعض احادیث بعض کو تقویت پہنچاتی ہیں، طاقت پہنچاتی ہیں. یعنی حدیث ابن جبیر، حضرت جبیر بن مطعم کی حدیث، یہ کیا ہے؟ احد من الصحابہ، صحابہ کے ایک فرد ہیں. کہتے ہیں وقد عرفت انہ قول جماعت من الصحابہ، اور تم نے یہ جان لیا کہ یہی قول صحابہ کرام کی ایک جماعت کا بھی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں الا ان مجرد ترک الصحابہ من غیر تصریح منہم بعدم الجواز لا يعد قادحا. کیا فرماتا علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض صحابہ نے اگر صراحت نہیں کی، چھوڑ دیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے نزدیک 4 دن جائز نہیں ہے. اس کا قطعی مطلب نہیں ہے، اس کو اس بات میں شمار نہیں کیا جائے گی، کوئی قدح کی بات نہیں ہے. بعض صحابہ سے مذکور نہیں ہے تو یہ قدح کی بات نہیں ہے. تو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی صراحت سے بھی معلوم ہوا کہ ایام قربانی جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. اس وضاحت کے ساتھ کہ افضل دن 10 ذی الحجہ ہے، یوم النحر جسے کہتے ہیں. اگر کسی کے پاس ایک جانور ہے تو اس کو پہلے دن کر دینا چاہیے. جی افضل ہے. ایام عشر کا آخری دن ہے عاشورہ. ایام عشر جو کہتے ہیں نا ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن، اور اعمال اللہ کے ساتھ، تو ہم قربانی اگر ہمارے پاس ایک ہی جانور ہے تو اس دن ہم کریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اگر 3-4 پڑوسی ہیں یا رشتہ دار آپس میں، تو کہتے ہیں آج میں کر دوں گا، کل تم کر دینا، پرسوں تم کر دینا. قربانی کرنی ہے کہ گوشت خوری کرنی ہے؟ تو انہوں نے کیا تو ان کو پہنچا دیا، انہوں نے کیا پہنچا دیا. وہ سب آدان پردان ایسے ہوتا رہتا ہے، یہ غلط ہے. افضل دن یوم النحر جسے کہتے ہیں وہ ہے. اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، مزید آپ جانور کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. آپ جو جواز کے ایام ہیں، ایام تشریق، ان کا آخری دن بھی کر سکتے ہیں. اور یقین جانیے کہ ہمیں اختلافات میں جو راجح مسلک ہے اور جو دلیل کے اعتبار سے قوی ہے اس کو اپنانا چاہیے. یہاں کیا ہے، کتاب قرآن مجید سے بھی دلیل مل رہی ہے اور حدیث رسول سے بھی دلیل مل رہی ہے. اور بات ہے کہ جبیر ابن مطعم کی حدیث میں انقطاع ہے، لیکن بعض روایات موصولاً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہیں، ان میں بھی ضعف ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب یقوی بعضہ بعضا، جیسے کہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بعض حدیثیں بعض کو تقویت پہنچاتی ہیں، طاقت پہنچاتی ہیں. تو اس بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ہم اختلاف میں تشدد نہ برتیں. بعض لوگ فیس بک پر، واٹس ایپ پہ اور اس پہ اڑے رہتے ہیں، بھائی حرام ہے. بعض لوگوں نے حرام ہے، چوتھے دن قربانی حرام ہے. کیوں کہہ رہے بھیا؟ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ حرام دن جو ہے قربانی کرنے کے لیے کہہ دیا. غلط ہی ہے. آپ مانیے چاہے کیجیے نہ کیجیے، ہم خود کہہ رہے ہیں
کہ یوم النحر کو افضل ہے، افضل ترین دن یوم النحر ہے، 10 ذوالحجہ ہے، آپ کیجیے نا. لیکن اس کے لیے اختلافات میں پڑھنا اور باقاعدہ طور پہ تشدد کی راہ اپنانا یہ درست نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آپ 3 دن تک کیجیے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ 4 دن کے قائل ہیں ان کے خلاف آستینیں تو نہ چڑھائیے اور یہ کہ دیکھیے انقطاع ہے اور یہ ہے وہ. ٹھیک ہے، ہم بھی تو مانتے ہیں انقطاع ہے. اگر ہم اس کو صحیح لذاتی ہی کہیں، حسن لذاتی حدیث ہو کہیں، تو آپ کہیں غلط کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں اس میں انقطاع ہے، لیکن متعدد طرق سے بروی ہونے کی وجہ سے علماء محققین نے سلسلہ صحیحہ میں امام لبانی نے اس کو حسن کہا ہے، یہ جگہ صحیح کہا ہے. علامہ شعیب برناؤت رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیا ہے، صحیح لغیر ہی کہا ہے، یعنی غیر حدیث سے مل کر کے اور دوسری حدیث سے مل کر کے یہ صحیح کے درجے پر ہے. تو ان تمام اختلافات میں تشدد کی راہ نہیں اپنانا چاہیے. جب شروع سے یہ اختلاف ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. اگر کوئی چوتھے دن قربانی کر رہا ہے تو حرمت کا فتویٰ کم سے کم نہیں لگانا چاہیے. کوئی چوتھے دن کر رہا ہے تو حرمت کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اگر ایک جانور سے زیادہ کسی کے پاس ہے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب جائز ہے چوتھے دن تو ہمیں، اگر ہم کرتے ہیں چوتھے دن تو گوشت. اچھا بات آ گئی، وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں نے کہا تھا مختصری کریں گے. بعض لوگوں جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے قربانی کا گوشت رکھنے سے آپ نے منع فرمایا تھا، کہتے دیکھو 3 دن سے منع فرمایا تھا زیادہ رکھنے کو تو 3 ہی دن. ہم کہتے ہیں صاحب اگر 3 دن میں آخری دن کرے گا تو اس کے بعد تو 3 دن بچائے گا کہ نہیں بچائے گا؟ پھر بعد میں آپ نے تو اجازت دی نا، کلوا وادخروا، کھاؤ اور بچاؤ بھی. اس لیے جائز دن 4 ہیں. افضل ترین دن جس کو ہم یوم النحر کہتے ہیں، عاشورہ یا یوم عاشر جسے کہا جاتا ہے، وہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آپ کی قربانیوں کو شرف قبول بخشے. اختلافات سے بچتے ہوئے ہم اللہ کے حضور قربانیاں پیش کریں. اخلاص اللہ رب العالمین آپ کے دلوں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ایام قربانی آ رہے ہیں ان میں خلوص الہیت کے ساتھ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے حضور ہمیں جانور پیش کریں.